الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، ذیقات، ذی الحج، شوال۔ علماء کہتے ہیں ان میں نیت صحیح ہے، وہ نیت پہلے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ رمضان سے، شعبان سے، قدیم زمانے میں لوگ سمندری جہاز سے 6 مہینے پہلے جاتے تھے، نیت باندھتے تھے، حج قران کر لیتے تھے، حج کے دنوں میں بالکل بلا بن چکا ہوتا تھا۔ حج کے مہینے معلوم ہے، حالانکہ حج 5 دن میں ہوتا ہے، اکرام کے لیے، احترام کے لیے پورے مہینے اس کے لیے تابع کیے ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج، پس جس کسی نے فرض کیا ان مہینوں میں حج، یعنی احرام باندھا، حج کا احرام باندھ کے آیا، فرض کیا اس نے ان مہینوں میں حج، یعنی احرام باندھا، فلا رفث، پس نہ جمع کرے، ولا فسوق، نہ جھگڑے کرے، ولا اور نہ گناہ کرے، ولا جدال، نہ جھگڑے کرے، فی الحج، حج میں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کمرے میں حاجیوں کی مار پیٹ ہوتی، وطن سے دور ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، تکلیفیں بہت ہوتی ہے، بس ہر ایک دوسرے کے اوپر گرم ہوتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلا، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، تو شے سفر لے جاؤ، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد سفر تو تقوی ہے، واتقون، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والو۔ یہ لوگ دور سے حج کرنے آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے گھر میں سب کچھ ہے، ہم خرچہ نہیں لائیں گے، پھر وہاں بھیک مانگتے تھے، تو حق تعالیٰ نے کہا کہ توشہ سفر لے جایا کرو، اور بہترین سفر کا توشہ تو لوگوں سے نہ مانگنا ہے۔ التقوی مانا عدم السوال عن الناس۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی وبال، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ڈھونڈو فضل تمہارے رب کا، کچھ سامان لے جاؤ وہاں بیچو، کچھ سامان وہاں سے لا کے ادھر بیچو۔ فاذا افضتم من عرفات، جب لوٹاؤ عرفات سے 9 کی شام، یعنی 10ویں کی رات ہوگی، فاذکروا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پاس، عرفات سے واپسی پر رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، یہ واجب ہے۔ مزدلفہ کا نام ہے مشعر الحرام۔ واذکروہ، اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے تمہیں سمجھایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے گمراہوں میں سے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر آنے لگو جہاں سے آتے ہیں لوگ، یعنی مزدلفہ سے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، معافی مانگو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب ادا کر چکے ہیں احکام اپنے، حج ہو گیا، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم وشد ذکرا، جیسے تذکرہ کرتے تھے اپنے بڑوں کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مینا میں یہ میلے لگاتے ہیں، تیرا باپ بڑا، میرا باپ بڑا، اسے نہ بڑا دو، اسے نہ بڑا، کہ چھوڑ جاہلی رسوم، اللہ کو یاد کرو۔ فمن الناس، پس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ سب کچھ دے ہم کو دنیا میں، وما له فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ، خلاق حصہ، یہ دنیا پرست ہے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے پروردگار دے ہمیں فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، نیکی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ علماء نے گنتی کے دنوں سے مراد تکبیرات تشریق لی ہے، جو ذی الحج کی 9 کی صبح کو شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحج کی عصر کو 23 نمازوں میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ ایام معدودات ہی ایام التشریق، ابن عمر، ابن عباس۔ امام اعظم کا مختار مذہب مفتابی یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی صبح سے ہر فرض نماز کے بعد، ہر عاقل بالغ فرض نماز کے بعد ایک دفعہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے گا۔ یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کر کے چلا گیا 2 دن میں، یعنی 11 اور 12 کے رمی کر کے، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں کو بھی رہ گیا، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرتا ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ گویا کہ پیدا کیا گیا ہے جھگڑے کے لیے۔ اخنس بن شریک منافق کے متعلق ہے کہ وہ اسلام ظاہر کرتا تھا اور قسمیں کھاتا تھا، اور تا پکا منافق اخنس بن شریق۔ ومن الناس من يعجبك قوله، باتیں بڑی عجیب کرتا تھا، قسمیں بڑی بڑی کھاتا تھا، وهو ألد الخصام، اور وہ پیدا ہی تھا جھگڑالو، ہر موقع پر اس کا جھگڑا مشہور تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ چلنے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد کرے اس میں۔ بعض نے وَإِذَا تَوَلَّى کا معنی کیا ہے جب وہ حکمران بنے، متولی بنے، تو کوشش کرتا ہے ملک میں کہ فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرتا ہے کھیتیاں اور جانور، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو۔ یہ احکام ہے فروعی تدبیر منزل کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑ لیتی ہے اس کو غرور گناہ کر کے۔ یہاں عزت سے مراد ہے تکبر، غرور۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، بس کافی ہے اس کے لیے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ناکارہ بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے خدا کی رضا، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نرمی فرماتے بندوں کے ساتھ۔ صہیب رومی سفر کر رہے تھے، امانت ساتھ تھی، مشرکین نے گرفتار کیا، سارے پیسے حوالے کیے، لیکن سیدھا ہجرت کرنے چلا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ 5 ساتھی مسلمان ہوئے تھے، علماء یہود تھے، تو انہوں نے کہا یہودی مذہب میں اونٹنی کا دودھ ناجائز تھا اور اونٹ کا گوشت بھی ناجائز تھا، اور یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، لہذا گوشت اونٹ کا اور دودھ اونٹنی کا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام میں تو استعمال ضروری نہیں ہے۔ ان کو کہا گیا کہ تم سابقہ مذہب کا لحاظ کر کے ایسا کرتے ہو، غلط لوگوں کا لحاظ کرنا جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں ہندو جب مسلمان ہو جائے گوشت کھانا ضروری ہے، عیسائی جب مسلمان ہو جائے نہانا ضروری ہے، کیونکہ عیسائی مذہب میں غسل نہیں ہے، طہارت ہی نہیں ہے سرے سے۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے یہاں دلیلیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے ہاں اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے چھاؤں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام۔ یہ جو مختلف طریقوں سے اسلام کا راستہ روکتے ہیں، یہ عذاب کے منتظر ہے۔ عذاب جب آئے گا تو پہلے تو بادلوں کی طرح اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر خدا کے قہر کے فرشتے آگے بڑھیں گے۔ یہ تفصیل کے ساتھ تو قیامت کے دن ہوگا، اور وقتاً فوقتاً قوموں کو تباہ کرتے وقت عذاب نمودار ہوا ہے۔ قدام کتاب ہے تفسیر فارسی معتبر، تفسیر زیدی معتبر، تفسیر خواجہ عبید اللہ حرار، عمدۃ الابرار، بہترین تفسیر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ، غیر مقدم پر کرتے کہ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تو ہمارے اماموں کی تائید ہو گئی ہے کہ جن کی عقل و ہدایت ہے ان کی تقلید صحیح ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید کے سیاسی کردار، بہترین مجاہد، دین کے سربکف سپاہی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ ہمارے مخلص دوست ہیں بہت۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور نور نبی کے سب سے پہلے، نور نبی کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، سب کے سب موضوع ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کے اشعار سے ثابت نہیں ہوگا کچھ بھی، وہ ایک اعتقادی چیز ہے۔ دربار میں جو چاول یا پکوان سے جو چیزیں منگوائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جو پیسے وہاں غیر اللہ کے نام دیے جاتے ہیں وہ بھی ما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ اس میں جبریل میکائیل کا دوبارہ ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جبریل ہی کا نام انہوں نے دشمنی میں لیا تھا نا، خاص الخصوص تھے وہ۔ یہ جو مشہور ہے کہ مولانا اسفندیار اور مولانا سلیم اللہ سوادم کے بدلے پلاٹیں کوٹیاں لی، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا۔ لوگ تو سب کچھ کہتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا ہے اپنے بزرگوں سے عقیدت خراب کرنا اور اپنا منہ برباد کرنا، اس سے آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں کوئی مردے کے ایصال ثواب کے لیے بکری وغیرہ ذبح کرے، کوئی حرج نہیں، وہ تو ایصال ثواب ہے، تقرب مراد نہیں ہے، ثواب مراد ہے۔ ہمارے گاؤں میں دو فریق کا جھگڑا ہوا تو پہلے ایک فریق دوسرے فریق کو راضی کرنے کے لیے نانواتے میں بکرے ذبح کرتے، اس کے لیے بھی شیخ الہند نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اس پر مجھے تھوڑا تعجب ہے، میں مائدہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایام تشریق میں امام صاحب کی رائے مرد عورت کے بارے میں اور شہری اور بادیہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح بات یہ ہے کل من صلی المکتوبہ، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت آہستہ پڑھے گی تکبیرات تشریق، مرد اونچی آواز سے۔ ایسا کراچی دبئی جا رہا ہے، 3 گھنٹے پہنچ جائے گا، سفر شرعی ہے، کیا اس کے رخصت افطار ہے؟ جی ہاں، سفر ہے۔ اسلام میں رات پہلے اور دن بعد میں ہوتا ہے، کہتے ہیں شب جمعہ یوم عرفہ میں رات دن کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی عرفہ کی جو رات ہے اگرچہ وہ 10ویں کی رات ہے، 9 کی نہیں ہے، لیکن وہ 9 کو ترحماً علی الحجاج دی گئی ہے۔ اکبر بادشاہ نے دین بدل ڈالا کہ آخر میں توبہ کی۔ مشہور تو یہی ہے کہ اکبر بادشاہ دین الہی پر مر گئے ہیں۔ ابو لالا مودودی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ تو مودودیوں کو پتہ ہوگا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس آیت ان صفا المروہ کے ذیل میں اللہ نے آج کل کسی ولی حقیقی کی بد دعا سے کیا آدمی پتھر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ علم غیب صرف اللہ کو ثابت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیر کے خلیفہ جب سارے وظائف پورے کرتے پھر قبروں کے حالات منکشف ہوتے۔ کشف القبور ایک فن ہے، وہ اصلاً علم نہیں ہے اور غیر معتبر چیز ہے۔ اذا ذبح الانسان ذبیحہ ونسی عنہ بسم اللہ هل يجوز ففی خلاف المجتہدین، سنعود الیہ انشاءاللہ فی الجزء السابع، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ذیل الآیہ نعود الیہ انشاءاللہ۔
سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینات، کتنے دے چکے ہیں ان کو نشانیاں واضح آیات آ چکی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو تبدیل کر لے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت دکھایا کافروں کو دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ اپنی دنیا کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سب کے سب ایک جتھا تھا، تمام کائنات ایک امت کی طرح تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے بھیج دیے پیغمبر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب، اور بھیج دی ان کے ہاں کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ ہو جائے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فی، ان مسائل میں جن میں اختلاف کرتے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ایک جیسے ہے، ان میں تفصیلات نہیں ہیں اور زیادہ عباد اور بلاد بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، اور ایک پوتا خوشرنگ دنیا میں پھیل گئے تھے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْبَاقِينَ، پھر لوگ بھی بدل گئے، اچھے برے کافر مشرک سب پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے ہر قوم قبیلے میں، اور انہوں نے ان کو ہدایت کے راستے بتا دیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ، جن کو کتاب دی گئی۔ آئے ہائے، اہل کتاب، کتابیں پڑھنے والے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیل، بغیم بینہم، زد کرتے ہوئے باہم، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس توفیق دی اللہ نے ایمان والوں کو ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا تھا، حق کی طرف اللہ نے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اہل ایمان کو حق کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ ہم اہل حق ہیں؟ اس کے دلائل ہیں، مکمل قرآن پر ایمان، جماعت صحابہ کو نجات یافتہ اور دین کے پیشوایان مانتے، حتی معاویہ، اور وہ صحابہ جن پر اعتراض ہے ان کا احترام و تقدس بھی مسلمہ ہے اہل سنت کیا۔ کعبہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کی جماعت ہمارے پاس ہے، فقہ، محدثین، اجتہاد سب مسلمہ ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم اہل حق ہیں۔ روافض اہل بیت کو لے گئے اپنے خیال میں، صحابہ کی جماعت سے محروم ہو گئے، قرآن ان کے ہاتھ سے نکل گیا، پورا دین چلا گیا۔ بدعتیوں نے قبروں کو لے لیا، باقی توحید سنت چھوڑ دی۔ مودودیوں نے سیاست لے لی اور دین کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مولانا مودودی نے دستور جماعت اسلامی میں لکھا ہے کہ معیار حق کوئی نہیں، پیغمبر بھی معیار حق نہیں، تو جو معیار نہیں ہے اس کا اتباع کیسے ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں اچھے لوگ ہیں، لیکن دستور یقیناً خلاف اسلام اور غلط بنا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے اہل الحدیث۔ ایک فرقہ ہے وہ حدیث نہیں مانتے، ان کا نام ہے اہل القرآن۔ تو اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے منکر،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اولو الامر فقہاء کو کہا گیا، فقہ کی ترغیب لیتفقہوا فی الدین، اور یہ فقہ کو گالیاں دیتے اور فقہاء کو برا کہتے، یہ کبھی بھی اہل حق نہیں ہو سکتے۔ غیر مقلد کو اہل حق کہنا، جیسے تحفۃ السجن میں ایک ناسمجھ نے لکھا ہے، یہ ایسا ہے جس طرح قادیانیوں کو احمدی کہا جائے اور پھر ان کو اہل حق کہا جائے۔ غیر مقلد کی گمراہی اور ضلالت بدعتی سے زیادہ ہے، یاد رکھنا۔ مسئلہ صفات میں ان کا حال زیادہ خراب ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، بس توفیق دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، لما ان چیزوں میں اختلفوا جن میں اختلاف ہوا ہے، فیہ اس کے بارے میں، من الحق کے حق کی طرف، حق کے راستے میں اہل ایمان کو خدا نے توفیق دی باذنہ ہی، اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک نہیں آئی مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے۔ مثل سے مراد یہاں حالت ہے، تمہاری حالت ان جیسی نہیں ہوئی جو پہلے گزرے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء، پہنچ چکی تھی ان کو مالی تکلیفیں اور جانی تکلیفیں، مال بھی نہیں تھا، بیماریاں بہت تھیں۔ وزلزلوا، پریشان کیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھا پیغمبر، والذین آمنوا معه، جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب ہوگی خدا کی مدد؟ آئی سمجھ۔ وہ ختم نبوت کے زمانے میں علماء گرفتار ہوئے تھے، خاص کر 1953 میں پورے ملک کے علماء گرفتار ہو گئے۔ پہلا موقع تھا کہ مرزائیوں کے خلاف زبردست قسم کی ایجیٹیشن ہو گئی تھی، سارے ملک کے جیل بھرے ہوئے تھے، لاہور کا مال روڈ لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھا، اور اس کی تہجد اشراق کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن مشیر غلط تھے اس میں۔ خیر، تو ایک عالم جیل میں تھے، تنگ آ گئے تھے بہت، سحری کے وقت تہجد پڑھ کے پھر جیل کا وہ جنگلہ ایسا سینے کے ساتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ تو بعض ساتھیوں نے اس کا نام رکھا تھا متی نصر اللہ، باقاعدہ وہ پلر پکڑ کے اور متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، خدا تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ یاد رکھو اللہ کی مدد آئی جاتی ہے، بے شک خدا کی مدد قریب ہے، یعنی بس آئی گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسانی اسباب ضعیف ہو جائے پھر اللہ کی قوت خدائی ظاہر ہوتی ہے۔ انہی فروعی احکام میں سے ایک حکم، یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرو گے بہتر مال میں سے، حلال مال کو خیر کہتے ہیں۔ فللوالدین، پس ماں باپ کو دے، والاقربین، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور نادار مسلمانوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو گے تم بھلا، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی اپنے عزیز و اقارب کو پہلے رکھے، مساکین غریبوں کو بعد میں رکھے۔ خرچ کرنے کا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آدمی پھر اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ مراتب ہے، مختلف مراحل ہیں۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، اور یہ پسند نہیں ہے تم کو۔ لڑنا مرنا تو کسی کو ہی پسند نہیں، لیکن اس کا نتیجہ بہت بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو کوئی چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہتر ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم بہت چاہو ایک چیز، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بد ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔
بلڈ پریشر کا مریض چٹپٹی چیزیں شوق سے کھاتا ہے اور سخت مضر ہے. شوگر والا ویسے مٹھائی نہیں کھاتا، جب شوگر کا مریض ہو جائے تو پھر شوق رکھتا ہے کہ ایک دو لڈو منہ میں ڈالے، اور وہ سخت تکلیف دیتے. واللہ یعلم، اللہ جانتے، وانتم لا تعلمون. انسان کن خوشیوں سے اولاد مانگتا ہے، تربیت کرتا ہے. اولاد کبھی نافرمان و سرکش نکل جاتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پوری جماعت کو اس شوق سے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ ان میں بہترین انسان پیدا کرے، ان کی کمزوریاں اور قبائح دیکھ کر کے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، ہم کیا جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں آپ سے شہر حرام کے بارے میں کہ لڑنا کیسا ہے اس میں. صحابہ کرام نے ایک جگہ مشرکین پر حملہ کیا. انہوں نے یہ خیال کیا کہ جمادی الثانیہ کے آخری دن ہے، وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی، اس کا موقع مل گیا مخالفین کو. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے لڑنا یہاں بہت بڑا گناہ ہے، کوئی شک نہیں. شہر حرام میں جنگ کرنا برا ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، روکنا خدا کے دین سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور نکالنا اہل کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، یہ بڑھ کر گناہ ہے اللہ کے ہاں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو بڑھ کر ہوتا ہے قتل سے. توبہ. یہ شرک کا وجود، مشرکین کی طاقت، اسے برقرار رکھنا یہ زیادہ خطرناک ہے. تو بے شک شہر حرام میں جنگ غلطی سے ہوئی، ہونا نہیں چاہیے، لیکن تم نے جو بیت اللہ کی توہین کی، نبی آخر زمان اور صحابہ کو باہر نکالا اور مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولا ہے، تمہارا وجود فتنہ ہے. یہ قتل و غارت گری سے بڑھ کر ہے، ان کو چھوڑنا. ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ یہ لڑتا رہیں گے تمہارے ساتھ، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ لٹا دے تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکا. ہمیشہ تم سے لڑیں گے. لا بھی نافیہ ہے اور زال یزالو بھی، تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع. تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. اور ہمیشہ یہ لڑیں گے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ لٹا دے تم کو تمہارے دین سے، اگر ان سے ہو سکا. یہ دین کے دشمن ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی پلٹ جائے تم میں سے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مرے بھی مرتد، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ ہو کافر، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا و آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھے اللہ کی رحمت ہوگی. رحمت کی امید رکھتے ہیں یعنی رکھے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ایمان بھی سب لائے ہیں، ہجرت ایک جماعت نے کی، جہاد پر سب نے کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرمائیے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، خطرہ زیادہ ہے. ومنافع للناس، اور فائدے لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور گناہ ان دونوں کا بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے. تو تھوڑے فائدے کے لیے اور زیادہ نقصان کے لیے عقل مند کام نہیں کرتا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے. پہلے کہا ماں باپ کو دو، اب قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے جو بچا اور جو تمہیں نہیں چاہیے وہ تو خرچ کرو. دا کنڈ زویا وے سخ بویا. العفو،
ابن کثیر نے اور تفسیریں بھی کی ہے، لیکن راجح یہی ہے جو لغت سے ظاہر ہے۔ ایک مقام خرچ کرنے کا جو عادی ہے، آپ اس کو کہیں جو تجھے نہیں چاہیے، بال بچوں کو نہیں چاہیے، زیادہ ہے، وہ تو دین پر خرچ کر لو۔ جب وہ خرچ کر کے عادی ہو جائے گا تو پھر اس کو کہو گے کہ اب خیر ہے، آپ تنگی میں رہے، بال بچے تنگی میں رہے، لیکن دین کو وسعت و رحمت ہو جائے۔ خرچ کرنے میں آدمی کو تیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کا ذہن نہ بنے اس وقت تک خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ شراب اور جوئے کو بالکل برا نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا ان کا فائدہ وقتی ہے اور نقصان دیر پا ہے، رہنے دو۔ اس وقت یہ حکم آیا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ دے دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، بعض مفسرین نے عفو کا معنی عمدہ اور اعلیٰ سے کیا ہے، اور یوں بیان فرماتے اللہ تمہیں آیتیں تاکہ تم سوچو تو دنیا و آخرت میں، سوچو دنیا میں، فائدہ آخرت میں اٹھاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرمائیے ان کی بہتری کرنا بہتر ہے، اصلاح ان کی کرو، یتیموں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو، یتیموں کے اچھے اخلاق بنے۔ اللہ اللہ، جیسے وہ یتیم ہے آپ کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت آئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تو صحابہ یتیم کے مال سے پرہیز کرتے تھے۔ جواب وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور تم اگر ان کے ساتھ مل جل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، بھائی ہے تمہارے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں فسادی کو اور خیر خواہ کو، کہ کون قریب ہو رہا ہے فساد کی نیت سے، کون قریب جا رہا ہے اصلاح کی نیت سے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا پریشان کر دیتا تم کو، کہہ دیتا کہ یتیم کو دور رکھو، ان کے برتن علیحدہ، ان کا کھانا علیحدہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یتیم کا تو یہ خطرہ ہے کہ اس کا اپنا باپ نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، تو آپ اس کی اصلاح تربیت خیر خواہی کر لیں، لیکن وہ لوگ جن کا سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے ان سے بھی بچنا ضروری ہے، جن کا سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، شادیاں نہ کرو مشرک عورتوں سے، عورت ہے لیکن میلاد پڑھتی ہے، عورت ہے لیکن 11ویں کا قائل ہے، عورت ہے لیکن درگاہوں کی عادی ہے۔ مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، موحد ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً کنیز مسلمان موحدہ خیر من مشرکہ، بدرجہ بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ تم کو اچھی لگے، بڑی گوری چٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی مالدار ہے، مگر ہے بدعتی لعنتی۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نکاح نہ کراؤ مشرکین کے ساتھ، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً بندہ مومن یعنی غلام مومن، خیر من مشرکین، بہتر ہے مشرکہ ذات سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ ذات تمہیں پسند ہو۔ اولئک، یہ مشرک مرد اور مشرک عورت، یدعون الی النار، دعوت دیتے ہیں آگ کی، ان کی صحبت آگے، ان کا نکاح آگے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، فضل سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے آیتیں لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، انہیں چاہیے کہ نصیحت لے۔
دیوبند اور بریلوی سے بہت پہلے دہلی کے اکابر علماء میں سے شاہ عبد القادر نے موضح القرآن ترجمہ و تفسیر لکھی، اور اس میں لکھا ہے کہ پہلے مسلمان اور غیر مسلم میں رشتہ ناتا جائز تھا، ان آیات سے منع کر دیا گیا۔ اب مسلمان اور مشرک میں رشتہ جائز نہیں ہے، اور شرک یہ کہ اللہ کی صفات، اختیارات یا علم میں کسی کو شریک سمجھے، یا یہ کہے کہ پیر صاحب اور فلاں صاحب کو کل کا پتہ ہے، آنے والے دنوں کا علم ہے، یہ مشرک ہے، اور اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح ناجائز ہے۔ آیت سے 3 مسئلے واضح ہیں۔ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، اور مشرک کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، مشرک کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہی ان میں تو شرک کی خرابی تھی۔ اچھی بلی عورت اپنی منکوحہ بیوی ہے، لیکن کچھ دن ایسے آ گئے کہ استعمال کے قابل نہیں ہے، قریب کرنے کے قابل نہیں، اس کی تفسیر۔ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں، محیض عن کیفیت المحیض، عن المحیض عن الحیض، قل هو اذن، آپ فرمائیے وہ گندگی ہے، خون بہتا ہے، ناپاک پلید۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ ولا تقربوهن، ان کے نزدیک نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتے ہیں پاک بازوں کو۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر حیض وقت موعود میں پورا ہو جائے تو خاتون پاک ہو گئی، اور اگر وقت موعود سے پہلے رک گیا تو پھر ضرورت ہے کہ غسل کر لے، یا ایک نماز کا وقت اس پر گزر جائے۔ حیض کی کم از کم دن 3 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 ہے، اور خاتون کی جو اپنی عادت ہوتی ہے 7 دن 8 دن 9 دن، وہ اکثر مدت کے حکم میں ہے، جب تک کہ اس کے خلاف نہ ہو۔ حیض کے باب میں توبے کا ذکر ہوا، پاک بازی کا، کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری، ان میں بیج ڈالو، فصل اگاؤ۔ تو بیج ڈالنے کی جگہ معلوم ہوتی ہے، کوئی نہر میں بیج نہیں ڈالتا ہے، بیج کھیتی میں ڈالتا ہے۔ فاتو حرثکم، بس آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو، جو بھی طریقہ ہو، لیکن مقام ایک ہوگا، مقام 2 نہیں ہو سکتے۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی توشہ پیدا کرو، کوشش کرو کہ اللہ حلال اولاد دے، صالح اولاد دے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، انکم ملاقو، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المومنین، خوشخبری دے مسلمانوں کو۔ جس طرح حیض کی حالت میں اپنی منکوحہ سے بچنا ہے، اس طرح قسم کے طور پر اللہ کے نام سے بھی ڈرنا ہے، ناحق قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کے نام کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت بناؤ اللہ کو نشان قسموں کے لیے، جیسے سامنے نشان لگایا اور تم تیر مار رہے، قسم خدا کی اور قسم خدا کی۔ دابی بولا خان قسمونه په €1 شپاړس، یہ قسم پخدے الکه ما سوي و خبره وته یاد نه قسم خریدا لا ہوا۔ الحلاف کاذب، قسمیں زیادہ کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مت بناؤ اللہ کو، یعنی اللہ کے نام کو، نشان اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان یمین کی جمع۔ ان تبروا، کہ احسان نہ کرو، وتتقوا، تقوی نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور اصلاح نہ کرو لوگوں کے درمیان۔ کبھی ایسی قسمیں نہ کھاؤ،
واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زبان چوک جاتی ہے اور اچانک منہ سے نکلا واللہ وباللہ وتاللہ۔ حنفیہ نے یہ بھی کہا قسم کھا لی، وہ سچ سمجھ رہا تھا، جھوٹ نکلا۔ لا، اس کو کہتے ہیں یمین لغو، پتہ تھا کہ جھوٹ ہے اور پھر بھی کھائی۔ یمین غموس، خون کے ساتھ کھیلنا، اور مستقبل کی قسم کھائی اور خلاف کر لیا منعقدہ، تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ باللغو فی ایمانکم، وہ جو بےہودہ قسمیں کھائی تم نے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑے گا تم کو وہ جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین، قسموں میں سے قسم یہ ہے کہ خاوند قسم کھائے اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں 4 مہینے تک اس کے قریب نہیں جاؤں۔ اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور یہ قریب نہ گیا تو بیوی بائنہ ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، جدا ہو گیا۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر قسم توڑ کے چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور بیوی کا نکاح برقرار ہے۔ للذین، واسطے ان لوگوں کے یؤلون، جو قسمیں کھاتے ہیں، من نسائہم، عورتوں کے بارے میں، الایلاء، الحلف، تربص 4 اشہر، انتظار ہے 4 مہینے کا۔ فإن فاؤوا، پس اگر یہ لوٹ آئے اس کے بعد تو بینونت ہو گئی، اور اس کے اندر تو یمین ٹوٹ گیا۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر ان کا ارادہ ہوا طلاق دینے کا تو بس قریب نہ جائے، 4 مہینے گزر جائیں گے، خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، بائن۔ فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے اپنے بارے میں 3 ماہواریوں تک، 3 حیض گزرنے دے۔ طہر میں طلاق دی باقی کے دنوں میں، اور پھر 3 ماہواریاں گزر جائے، خود بخود علیحدہ ہو جائے گی۔ ایک ہی طلاق کافی ہے، 2 کافی ہے، 3 نہ دے، کیونکہ 3 کے بعد قیامت ٹوٹ جائے گی۔ والمطلقات، اور طلاق شدہ عورتیں، طلاق زدہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں اپنے بارے میں 3 قروء، 3 حیض، 3 ماہواریاں۔ 3 ماہواریاں کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے 1 اور 2 طلاق کی صورت میں۔ رجوع یہ کہ کہے بیوی رکھتا ہوں، یا بیوی سے پیار محبت کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، حلال نہیں ہے عورتوں کو، أَن يَكْتُمْنَ، کہ چھپا لے، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، وہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں۔ کبھی کبھی عورت طلاق ہو جاتی ہے تو وہ پھر کہتی ہے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اور بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، وہ جا کے صاف کروا دیتی ہے، قیامت کے دن بچے کے قتل کا مرتکب ہوگی۔ اور اگر مرد اس کا سبب بنا ہے تو وہ ظالم جو ہے وہ اس کا مرتکب ہوگا۔ ان کننا، اگر یہ ہیں، یؤمننا، ایمان رکھنے والیاں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، تو چھپائے نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور خاوند ان کے حقدار ہے بیویوں کے لوٹانے میں، اس بارے میں، رکھنا چاہے تو رکھے، 3 طلاق تو بھی نہیں ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ہے آپس میں خیر خواہی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے مانند اس حق کے ہیں جو ان پر ہے دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے عورتوں پر درجہ ہے۔ مرد ہو اور وہ مردانگی سے پیش آئے اور مردانہ کارنامے انجام دے تو بیوی ہمیشہ کی اطاعت کرے گی۔
واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ فخر رازی نے لکھا ہے کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں عورتوں کا ادب اور حقوق پہلے ذکر ہوا، کیونکہ عورت مظلوم ہے، اس کو طلاق دی گئی، اس کے خلاف قسم کھائی گئی، تو کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان عورتوں کے بھی مانند اس حق کے ہیں جو ان کے اوپر خاوندوں کے ہیں، دستور کے مطابق۔ بیمار ہو جائے اس کی خدمت کرو، دوا کی ضرورت پیش آئے، علاج معالجے کی، یہ تمام کام کرنے ہیں، رفیق حیات ہے۔ حدیث میں ہے تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی ہو سکتی ہے، ایک دے دو یا دو دے دو، بس آرام سے رہو، خبردار۔ ایک یا دو اور عدت پوری نہیں ہوئی 3 ماہواریاں، رجوع کر سکتا ہے بالقول یا بالفعل۔ ایک یا دو دی تھی، رجوع نہ کر سکا، عدت گزر گئی، تو آپس میں رضامندی سے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن 3 طلاق دے دی تو پھر جب تک غیر مخلد مینڈو خوروں کے پاس نہ جائے، جو حلالے کے قائل نہیں ہے اور عمر بھر حرامے کے قائل ہیں، جو حلالے نہیں کراتے وہ عمر بھر حرام رکھواتے ہیں، ان کے ہاں حرام عام ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی ہے، فامساکم بمعروف، پس روک بھی سکتے ہو دستور کے مطابق، او تسریح باحسان، یا رخصت کر لو اچھے طریقے سے۔ ولا یحل لکم، جائز نہیں ہے تمہیں، ان تاخذوا، کہ لینے لگو، مما، اس چیز میں سے، آتیتموہن، جو دے چکے ہو ان کو، شیئن، کچھ بھی، خبردار، جو مہر، جو کپڑے، چیزیں دیے سب رہنے دو، تم نے اس کی عزت لوٹی ہے، وہ تمہارے ہاں کنیز بن کے رہی ہے، تم نے اس کو گھر سے نکال دیا، اب کیا لے رہے ہو؟ الا ان یخافا، ہاں اگر دونوں کو ڈر ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، کے قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں، یہ اس کے ساتھ ہے کہ روک لو، تو فرمایا روکنا تب جائز ہے کہ یہ ڈر نہ ہو کہ آئندہ لڑائی ہوگی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرنے لگے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے دونوں پر، فیما، اس صورت میں، افتدت بہ، کہ فدیہ دے خاتون خاون کو، خاتون رضامند راضی کر لے خاون کو کہ مہر چھوڑتی ہوں، پیسے دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، اس کو کہتے ہیں خلا، اور خاون مطالبہ کر لے تو ہے طلاق بالمال، وبینہما فروق کبیرہ کما فی الہدایہ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوا، ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، بس ایسے لوگ ظالم ہیں۔ دو تو دے ہی چکا تھا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے تیسری دی اس کو، دو کے بعد تیسری ہوتی ہے، وہ آندڑے، اتنی تو آنکھیں کھولو ذرا، دو دے چکا تھا، اب تیسری دی، دینی نہیں تھی لیکن دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس حلال نہیں ہے یہ عورت اس طلاقی کے لیے، من بعد اس کے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ عورت کسی اور خاون سے۔ حلالے کا ثبوت تو آیات میں ہے، دو کے بعد تیسری دی، فرمایا اب پہلے خاون کے لیے حلال نہیں رہی جب تک درمیان میں ایک اور نکاح نہ ہو جائے، کہیں اور شادی کر لے، اسی دن نہیں، تیسری طلاق کے بعد عدت گزرے گی 3 ماہواریاں، پھر کسی اور کے ساتھ جا کے نکاح کرے گی، پھر وہ راضی خوشی سے طلاق دے گا، یا اس سے کچھ لے کر کے دے گا، یا شرط مشروط، کلھا متصورہ فی الفقہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرے آدمی نے طلاق دی اس کو، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ رجوع کر لے، ان دوبارہ نکاح کر لے، ان ظنا، اگر خیال ہے، ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدیں،
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا بیان فرماتے ہیں، لِقَوْمٍ یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ 3 طلاق ہے، یہ جمہور امت کا مذہب ہے۔ اولاً تو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ فرمایا تیسری طلاق واقع ہونے کے بعد پھر عورت خاوند کی بیوی نہیں رہی جب تک کہ کہیں اور شادی نہ ہو اور وہاں سے فارغ ہو کے نہ آئے۔ 3 طلاق ایک وقت میں ہو، 3 وقتوں میں ہو، 3 کلموں کے ساتھ ہو، 1 کلمے کے ساتھ ہو، ایک خاوند کو بیوی کے متعلق زندگی بھر میں 3 طلاق کا حق ہے۔ امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا، باب من اجاز الطلاق الثلاث، یہ باب ہے کہ 3 طلاق نافذ ہے اور 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ 3 طلاق دینے والا بغیر حلال ہے کہ عورت کو رکھے۔ موطا امام مالک اور محمد میں ہے کہ جو لوگ 199 طلاق دے دیتے تھے، آپ ان سے فرماتے کہ 3 کی وجہ سے تو بیوی حرام ہو گئی اور بقیہ کے ساتھ آپ نے اللہ کی کتاب پر ظلم کیا اور ہنسی اڑائی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں اس مسئلے کے ذیل میں لکھا ہے کہ 3 طلاق کا انکار 3 فرقوں نے کیا ہے، خوارج نے، معتزلہ نے اور روافض نے، گمراہوں نے کیا ہے، اور ان سب کا مجموعہ اور غیر مقلد ہے۔ غنیہ کے اندر پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کا واقع نہ ہونا یہ یہود کا مذہب ہے۔ یہود سے روافض نے لے لیا اور روافض نے پھر تنخواہ پر غیر مقلدوں کو رکھ لیا کہ مسلمانوں میں یہ گن پھیلانے کے لیے تم ہمارے بیٹے بنو، اور آج امت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ حرمین شریفین کے ائمہ و قضات سب کے سب متفق ہو چکے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہے اور 3 کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عورت سابقہ خاوند بغیر حلالے کے رکھ لے۔ اس مسئلے پر بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری نے کتاب لکھی الاشفاق فی رد نظام الطلاق، 3 طلاق کے مسئلے میں۔ الاشفاق HM سعید سے چھپ چکی ہے، لے لو۔ اور مولانا سرفراز خان نے عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث، معارف القرآن کے اندر مفتی محمد شفیع مرحوم نے ان کی کتاب اور نام لے کر کے حوالہ دیا ہے، بہت اچھی کتاب لکھی عمدۃ الاساس۔ اہل حق میں سے ابن تیمیہ اور ابن قیم اس مسئلے میں سخت پھسل گئے ہیں، قد زل اقدامہما۔ بقیہ اہل حق عرب و عجم کے حنابلہ و شوافی، مالکیہ و حنفی چاروں فقہ ایک جیسے متفق ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، 1 کلمے سے، 3 کلموں سے، 1 وقت میں، 2 وقت میں، 3 وقت میں، عمر بھر میں، 1 حکم میں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلی مرحوم نے تفسیر معارف کے اندر تقریباً ہر زمانے اور طبقے کا اتفاق نقل کیا ہے، بہت اچھی تنقید کی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچنے لگی اپنی عدتوں کو، ابھی پہنچی نہیں ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور روک لو ان کو دستور کے مطابق، اگر 3 طلاق نہیں ہے 1 اور 2 ہے، او سرحوهن بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر لو ان کو دستور کے مطابق۔ یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق کے بارے میں، تو 3 طلاق کے بارے میں تو آیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا، وہ کیسے منسوخ ہو گیا اور نسخ کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس سے متعلق ہے طلاق مرتان۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکو عورتوں کو، ضرارًا، تکلیف دیتے ہوئے، لِتَعْتَدُوا، کی زیادتی کر بیٹھو، اس لیے نہیں کہ لٹکائے رکھو۔ زمانے جاہلیت میں طلاق دے کے جب مدت پوری ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے تو عمر بھر خاتون کو لٹکائے رکھتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا،
مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدا کے احسانات تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اتارا تم پر قرآن و سنت. یعظکم بہ، تمہیں سمجھاتے اس سے. بہ بالمذکور. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ بھی گئی عدتوں کو. ختم. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس مت روکو ان کو. أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لے اپنے خاوندوں سے. 3 طلاق کی صورت میں حلالے کے بعد، اور 1 اور 2 طلاق کی صورت میں راضی خوشی سے، کیونکہ عدت پوری ہو گئی. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب رضامند ہو یہ آپس میں دستور کے مطابق. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے. من، اس کو. کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو تم میں ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لہم، یہ بہت پاکی ہے، وہ اطہر، صاف ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اس ضمن میں رضاعت کا مسئلہ، شیر خواری کا مسئلہ، بچے کو دودھ کون پلائے، کب پلائے، کتنا پلائے، کس طرح پلائے. والوالدات، مائیں. والوالدات، اور مائیں. یردینا، دودھ پلائے گی. اولادہن، اپنے بچوں کو. حولین کاملین، 2 سال پورے. 2 سال پورے. 2 سال پورا کرنے کے لیے امام اعظم نے کہا 2.5 سال، تاکہ 6 مہینے تمرین و تدریب ہو. فیض الباری. 2 سال مفتابہی اور متفق علیہ بین المذاہب ہے. حنفیہ کے ہاں 6 مہینے 2.5 سال احتیاط ہے. تجربہ ہے کہ بچہ دیر تک ماں باپ کا دودھ پیے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور اس کی جوانی خوب ہوتی ہے، اس کا دماغ قابلوں کا ہوتا ہے. اور جو 1 سال میں 2 پیدا ہوتے ہیں نا، ٹگو دا بگو، بگو دا ٹگو. اسے بکری بھی آ گئی تھی، اتنے بھیڑ نے بچے دے دیے. تو 2 3 سال میں آتے ہیں. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ پھر فتنہ و فساد ہے. کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، وہ عقل کے کچے. بچے تو 10 ہو 20 ہو. ایک بنگالی طالب علم نے درخواست دی، میرا بھائی پیدا ہوا ہے، چھٹی دے دو. میں نے کہا کتنے بچے ہو گئے؟ کہا یہ 17واں ہے. کہا یہ بچے جو پیدا ہوا ہے یہ 17واں ہے. ہم نے تعجب کیا. کہا تعجب نہ فرمائے، میری نانی کا 24واں بچہ ہوا ہے. 24واں. فیکٹریاں ہیں، خوب مال بناتی ہے. ظاہر ہے فیکٹری میں جتنا مال ڈالیں گے وہ دوسری طرف نکلے گا. صاف ستھرا ہو کے فیکٹری اچھی ہونا چاہیے. ایک کالا بجنگا مقتدی ہے میرا، آج سے 30 سال پہلے یہاں رہا ہے. بالکل ایسا کالا کہ کوہ بھی اس سے ڈر جائے. وہ میرے پاس آ رہا تھا اور 2 بچے گورے گورے ہری آنکھیا. میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، ان کو بھی کہنے لگا زیادہ تعجب نہ کرے، پیسہ خرچ ہوا ہے، فیکٹری مہنگی خریدی. ظاہر ہے جب اچھی فیکٹری ہوگی تو مال اچھا بنائے گی. بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے کہ بچوں کے درمیان دودھ پلانے سے فاصلہ ہو جاتا ہے. اطباء کہتے ہیں خاتون کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. 3 سال کا وقفہ بیچ میں رہے تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ جب چاہے عطا فرمائے، جب چاہے رو کے سلطنت لوٹائے، ایک بچے بھی پیدا نہ ہو. یہب لمن یشاء اناثا، وہ دیتا ہے جس کو چاہے بچی. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو 2 سال پورے.
اوہو یہ 2 سال تک دودھ پلائے گی؟ ہاں یہ امرتسری بچڑی، یہ تو 3 مہینے وہی تھک گئی وہی مر گئی، بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، شرارتی عورت۔ ظاہر ہے بچے کو آپ نے بوتل پر عادی کیا، بوتل میں دودھ زیادہ آتا ہے، اور خاتون کے پستان میں دودھ کا قطرہ قطرہ آتا ہے، تو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے حق میں نہیں ہے، اور جب دودھ پلانے کے حق میں نہیں ہوتی تو جلدی بچہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جو گائے بھینس دودھ سے پلٹ جائے وہ فوراً حاملہ ہو جاتی ہے، پورے باڑے کا اصول ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر دوائیاں کھاتی ہے، سارے گناہ، خاندانی منصوبہ بندی، نسبندی، اکبر الکبائر، قتل انسان کے برابر جرم کر رہی۔ ایک قرآن پر عمل کرو اور بچے کو دودھ پلاؤ محبت سے، سب کچھ صحیح ہو جائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو چاہے کہ وہ مدت رضاعت پوری کرے، وعلی المولود لہ، یہ دیکھیں، اور بچہ جس کا ہے اس کے اوپر رزقہن، رزق ہے عورت کا، وکسوتہن، کپڑا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ جس زمانے میں خاتون کو طلاق ہوئی اور بچہ وہیں پال رہی ہے، دودھ وہیں پلا رہی ہے، تو بچے کا باپ وہ رزق دے گا، وہ کپڑا دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر جتنا اس سے ہو سکے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، تکلیفیں نہ دی جائے ماں کو بچے کی وجہ سے کہ وہ دودھ پلانا چاہتی ہے اور یہ کہتے ہیں آپ نہ پلائے۔ ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو بے ولدی ہی، بچے کی وجہ سے کہ اس کا دودھ موجود ہے، خاتون پلا سکتی ہے، لیکن خاون کو پریشان کرنے کے لیے کہتی کسی اور سے پلواؤ۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اتنے ہی ضروری ہے، اگر بچے کا باپ نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار اس کے دودھ کا انتظام کریں۔ یہ فساد و جھگڑا اس وقت ہے جب طلاق واقع ہو جائے، مسائل بھی طلاق و رضاعت کے ہیں۔ فإن ارادا، پس اگر ارادہ ہوا دونوں کا، فصالاً، دودھ چھڑانا، ان تراض منہما، راضی خوشی سے آپس میں، وتشاور، مشورے سے۔ پیچھے سے کوئی اور آنے لگا، یا خاتون بیمار ہو گئی، یا دودھ میں کوئی نقصان آ گیا، یا بچے کے لیے دودھ منع کر دیے، عوارض ہو سکتے ہیں، 56 عوارض لکھے، 56۔ توبہ۔ فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے کہ دودھ چھڑا لیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ دودھ پلاؤ کسی اور سے بچے کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب ادا کر لو جو تم نے مقرر کیا ہے دستور کے مطابق۔ دایا کو بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ رضاعت کے کل مسائل ہو گئے، فقہ کے تمام کتاب الرضاع اسی سے مقتبس ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ دیتے بیویوں کو، خاون مر گیا بیوی رہ گئی، یتربصن بانفسہن، انتظار کرے اپنے بارے میں، 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن۔ اللہ اکبر، 4 ماہ اور 10 دن، حساب دنوں کے حساب سے ہو جائے۔ کتنے دن بن گئے؟ 4 0 0 3 4 12 120 اور پھر 15 10 130 دن، 130 دن پورا کر لے۔ جس دن سے خاون مرا ہے اس دن سے 130 دن پورے کر لے، تو یہ ہو جائے گا 4 ماہ 10 دن۔ یہ عدت اس متوفی عنہا زوجہا کی ہے کہ جو فارغ ہے، اور اگر حاملہ نکلی تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جس وقت یہ پہنچے اپنی عدتوں کو، 4 مہینے 10 دن ہو گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا، وہ جو کر گزرے عورتیں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں، بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق۔ بھئی 4 مہینے 10 دن ہو گئے، خاون مر چکا ہے، اب عورت تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے رشتے دے دیے، دینے دے،
بیوہ رہے کہیں اور کنواری رہے بغیر رشتے کے، پورے محلے کے لیے فساد فتنہ ہے۔ جتنا جلد ہو سکے اللہ اس کو نکاح نصیب کرے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ رہ نہیں سکو گے۔ ولا جناح علیکم، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فیما اس صورت میں عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ پیشکش کر لی تم نے عورتوں کو نکاح کے پیغام کی۔ ایک بیوہ کو آپ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کہنا عدت میں منع ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا پوشیدہ رکھو بات اپنے جیوں میں۔ علم اللہ، اللہ کو پتہ ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان قریب ان کو بتاؤ گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن وعدے نہ کرو بیواؤں سے چوری چھپ کے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو قول عمدگی کے ساتھ۔ نکاح اچھی چیز ہے، اللہ نصیب کرے۔ انت نافذا انت نافقا، یہ کیا کیا الفاظ ہیں حدیث اور فقہ میں۔ کھل کر نکاح کا لفظ نہ کہو، ایسے الفاظ و عبارات جن سے دور جا کے نکاح معلوم ہو جائز ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، ارادہ نہ کرو نکاح کرنے کا، عقدہ کرنا، منعقد کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے مدت اپنے وقت کو، 4 مہینے 10 دن۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ فاحذروہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کوئی وبال نہیں ہے تم پر اگر طلاق دے گئے عورتوں کو جب تک تم نے ان کو چھوا تک نہیں، او تفریضوا لہن فریضہ، یا مقرر تک نہیں کیا ان کے لیے مہر۔ ایک ایسی عورت سے نکاح ہوا کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور ابھی تک مہر مقرر نہیں تھا، لیکن ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ دو، کو جوڑے بوڑے دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، توفیق والا اپنی توفیق کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست آدمی اپنی توفیق سے۔ ظاہر مالدار آدمی 4-6 جوڑے دے دے، غریب 1-2 دے دے، وہ بہترین کپڑا 80-100 روپے میٹر دے، یہ 30-35 والا دے گا۔ متاع بالمعروف، یہ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، وہ پہلی صورت ہو گئی، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ ان کو چھو لو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر مقرر کر کے۔ پہلی صورت میں مہر بھی نہیں تھا اور امتساس بھی نہیں تھا، دوسری صورت میں مہر ہے، امتساس نہیں ہے۔ تو جس خاتون کا مہر مقرر ہے اور آپس میں ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی، تو یہ قاعدہ ہے کہ نصف مہر خاتون لے گی، نصف واپس کرے گی۔ فنصف ما فرضتم، پس آدھا لوگے جو تم نے دیا تھا، الا یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر لے، خاوند معاف کر لے پورا چھوڑ دے، خاتون معاف کر لے سارا دے دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کا گرہ، یعنی مرد۔ وان تعفو، تم ہی معاف کرو اے مردو، اقرب للتقوی، یہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری کے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، بھولنا نہیں احسان کرنا ایک دوسرے سے، فضل کا معنی احسان۔ آج کل عرب جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے ان کے ساتھ، ایک عرب سے میں نے کتاب خریدی بہت زیادہ، تو وہ خوش ہوا، کہنے لگا ھذا فضل منکم،
یعنی احسان ہے آپ کا. ھذا فضل سید بغداشی ھذا فضل منہ ولا تنسوا الفضل بینکم، بھولنا نہیں، احسان کرنا ایک دوسرے سے، یہ اچھا ترجمہ ہے. اور نہ بھولنا احسان کرنا باہم، یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے. اور نہ بھولنا احسان کرنا ایک دوسرے سے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. نکاح میں، طلاق میں، عدت میں، رضاعت میں، قسموں میں، ایلا میں الجھ کر کئی عبادات میں کمی نہ کرو. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تمام نمازوں کی. بڑی پابندی سے نماز کے لیے آؤ طالب علموں. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ لوگ نماز کے لیے آ جائے اور آپ اوپر لیٹے ہوئے ہو، بہت نامناسب بات ہے. اہل حیا اور اہل تہذیب کے اخلاق نہیں ہے. آپ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے. پوری حفاظت کرو تمام نمازوں کی. والصلاۃ الوسطی، اور نماز عصر کی. تفاسیر بہت ہیں لیکن یہ راجح تفسیر ہے. نماز عصر دو پہلے ہیں، اس سے دو بعد میں. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے تابعدار. قنوت قرآن میں اکثر دعا کے معنی میں ہے. یہاں سے علماء نے قیام کی فرضیت و رکنیت بھی ثابت کی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف زدہ ہوئے، میدان جنگ ہے. فَرِجَالًا، پس پا پیادہ، زمین پہ کھڑے ہو گئے. پا پیادہ، راجلن، پیروں سے کھڑے ہو کر. ماشین نہیں، حالت مشی میں نماز نہیں ہوگی، خلاف للشافعی. اور رکبانا، یا سواری کی حالت میں جائز ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جس وقت تم امن سے ہوئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے سکھائے تم کو. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ آلوسی نے لکھا ہے لو انصفت لقلت ان الآیت مع الشافعی. انصاف کرو گے تو کہو گے کہ آیت امام شافعی کے حق میں ہے. میں نے پہلے روح المعانی دیکھی اور پھر جساس رازی دیکھا ہے، لیکن جب جساس رازی دیکھا تو پتہ چلا کہ امام شافعی اس توجیہ میں بالکل تن و تنہا ہے، پوری امت سے علیحدہ ہے. امام بخاری بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے فرجالن کا معنی کیا فراجلن، یعنی لا ماشیہ. لو انصفت لقلت ان الآیت مع الحنفیہ. البتہ آلوسی بغدادی پر سابقہ مذہب کا اثر ہے. ہر انسان پر سابقہ مذہب کا اثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہاں کے لوگ بدعتیوں کے بارے میں سخت نہیں ہے. یہ اگر خود دیوبندی ہے تو ان کی ماں بریلوی ہے، اگر ماں صحیح ہے تو نانی بریلوی ہے. مامو جان میلاد منا رہا ہے تو یہ سخت نہیں ہو سکتے. لیکن سرحد کے لوگ ٹھوس ہے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے موحد پیدا ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ماں و مجنون میں. میں دوست سے ملنے گیا، وہ ہمارے ساتھ تمام دینی کاموں میں شریک ہے، بہت زبردست تفسیر حدیث تمام نشستوں کے لیے بڑے بڑے خرچے کرتا ہے. لیکن ان کے گھر گیا تو وہاں معلوم ہے میلاد ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار چھوڑو یہ گھر والی، ارے اس کا کیا ہے، کیا کہنا ہے اس کا. بس میں نے کہا چلو ایک دو دیکھ پکوائی لو. دیکھیں میلاد ہو رہی. باقاعدہ بدعتی کو بلایا گیا تھا اور اس سے جو ہے نا یا سلام ہو یا سلام. توبہ توبہ. پس اگر تم خوف زدہ ہوئے یعنی میدان جنگ اور حالت خوف میں ہو. فرجالن، پس پاپیادہ. اور رکبانن، یا سوار ہو کر. فیضا امن تم، بس جب تم امن سے ہوئے. فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو. بھائی خوف کی حالت میں تو آپ نے پاپیادہ نماز پڑھی، سواری کی حالت میں پڑھی، لیکن اب جب خوف جاتا رہا تو فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو. کما علمکم، جیسے آپ کو سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں تم میں سے. ویذرون ازواجا، اور چھوڑتے ہیں بیویوں کو.
وصیۃ لازواجہم، وصیت کر لے اپنی بیویوں کے بارے میں، متاعا الی الحول، کہ سامان دیا جائے 1 سال تک، غیر اخراج، گھر سے نہ نکالا جائے۔ اس زمانے میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور 4 مہینے 10 دن کا آ گیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ خاوند وصیت کر لیتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اہلیہ 1 سال تک میرے گھر میں رہے گی، یہیں سے کھائے گی پیے گی، 1 سال کے بعد تم لوگ جائیداد اور مال تقسیم کر لو، جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو دے دو، باقی لے لو۔ لیکن بعد میں 4 مہینے 10 دن کی عدت آ گئی، اور اتفاق ہے امت محمدیہ کا کہ اب 2 عدت ہے، غیر حاملہ کے متوفی عنہا زوجہا کے 4 مہینے 10 دن، اور حاملہ کے وضع حمل، بس۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر یہ نکلنے لگی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا، وہ جو یہ کر گزرے، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں، مِن مَّعْرُوف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کو سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر مہر مقرر ہے تو جوڑے دینا مستحب ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو جوڑے دینا یہ واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت سے ڈر رہے تھے۔ حذر الموت یہ مفعول لہو ہے اور مفعول محذوف ہے، فعلاً یحذرون حذر الموت یا محذرین حذر الموت، ڈر رہے تھے موت سے ڈر کر، ڈرنے ورنے سے کام نہیں ہوگا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا پیغمبر کی دعا سے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ مہربانی والے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ؟ دے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا، دیتے وقت یہ نیت ہو کہ اس کی مدد مقصود ہے، اس کی بے عزتی دیکھ کر بغیر طلب کیے دے۔ قرض حسنہ کے حسن بصری نے 20 کے قریب تعریف کی۔ قرض حسنہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ضَعْفًا كَثِيرًا، پس بڑھا دے گا اس کے لیے بڑھا چڑھا کر، پس بڑھا دے گا اس کے لیے اضعافاً بڑا، اور کثیراً چڑھا، بڑا چڑھا کر۔ وہ بھی محاوراتی کلام ہے، ہمارا بھی محاوراتی ترجمہ ہے۔ واللہ یقبض، اللہ تنگ کرتا ہے رزق جن کی چاہے، ویبسط، کھولتا ہے، وإلیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں ان سرداروں کو بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب کہنے لگے اپنے پیغمبر سے مقرر کیجیے ہمارے لیے کمانڈر ان چیف، مالک ہے کمانڈر ان چیف، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ شموئیل علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، شموئیل علیہ السلام، قال هل عصیتم، پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ فرض ہو جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلوا، پھر لڑو نہیں۔ قالوا، کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں نکالا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے، بچے بچڑ گئے، گھر لٹ گئے۔
فلما كتب عليهم القتال، جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، تولوا مڑ گئے، الا قلیلا منهم مگر تھوڑے ان میں کے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جانتے ہیں بے انصافوں کو۔ وقال لهم نبیهم، کہا ان سے ان کے پیغمبر نے، حضرت شموئیل نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کمانڈر ان چیف۔ قالوا کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کہاں سے ہوگی اس کی سرداری ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ سردار بنے اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اس کو زیادہ کھلا ہوا مال، مالدار بھی نہیں ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، کیسے جیتے گا؟ قال پیغمبر نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو پہلے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا فرمایا اصطفاہ علیکم، اسی کو چنا ہے، تم پر مسلط رہے گا۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بڑھا دیا اس کو کشادگی علم میں اور جسم میں، علم مضبوط ہو اور صحت خوب ہو تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، پیسے خود آ جائے گی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے راج جس کو چاہے، اللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے پیغمبر نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کے امیر بننے کی، بادشاہ بننے کی، کمانڈر ان چیف ہونے کی، ایاتیکم التابوت، آ جائے گا تمہارے ہاں صندوق، تابوت صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں اطمینان کی چیزیں ہوگی تمہارے رب کے ہاں سے، وبقیۃ، اور بقایا ہوں گے، مما ان میں سے، ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان کو چھوڑ مرے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے گھرانے۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی یہ بکسے میں رکھی ہوئی تھی، اور یہ بکسا ان اسرائیلیوں سے بخت نصر نے چھین لیا تھا، بخت نصر نے چھین لیا تھا، اور پھر جالوت کافر بھی آ کر کے ان کی پٹائی کرنے لگے۔ جس وقت خدا کو ان کی مدد کا ارادہ ہوا تو حضرت شموئیل علیہ السلام میں حضرت طالوت کمانڈر ان چیف بنائے گئے، اور ان کی سربراہی میں جنگ ہوئی، آگے آ رہا ہے، اور اس جنگ میں جالوت مارا گیا اور طالوت کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک علامت تھی کہ حضرت طالوت سردار ہے اور متشرف ہے۔ یہ بکسا انبیاء کے تبرکات پر مشتمل تھا، اور تبرکات حدود شرع میں فائدہ مند ہے، حدود شرع میں آداب کے ساتھ۔ اللہ اللہ۔ جس وقت طالوت کے ذریعے بیت المقدس فتح ہونے والی تھی، اس وقت جالوتیوں میں بیماریاں پھیل گئی، کہا گیا پیغمبروں کے تبرکات تم نے روکے رکھے ہیں، ادب تو کرتے نہیں ہیں، تو بیل گاڑی میں رکھا اور بیلی کھینچ لائے، آگے فرشتے ہانکا گئے، اور حضرت شموئیل و طالوت کی طرف بیلی آئی، ان میں بکسا رکھا ہوا تھا، اتار کے دیکھا موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، تبرکات لے کر کے، تحملہ الملائکہ، اس کو لے کے آئیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ بس یہ بات پکی ہو گئی، پیغمبر شموئیل علیہ السلام اور کمانڈر ان چیف فوج کے سربراہ حضرت طالوت ہو گئے۔